صاحب سجادہ حضرت پیر سید احمد منیر باپو مدظل العالی، علماء کرام، سادات کرام، پیاری پیاری عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، اور جو لطیف ہوگا اس کا گھر بھی لطافت والا ہی ہوگا۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ اور کیوں رہتے ہیں؟ انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، ارے وہ تو اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے چاہنے والوں کے، اگر اس کی تشریح کریں حافظ صادق صاحب یا حافظ اکبر صاحب تو انشاءاللہ پوری رات گزر جاؤ، ویسے ہی گزر گئی ہے رات تو۔ اور آپ اس کو جو بھی مراد لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ سرکار دادا باپو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان خوش اللہ۔ نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے علماء کے لیے خاص یہ واقعہ ہے، لباس بشر تو دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر تو اور یہ حقیقت ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، اور رہیں وہ ہم سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم علیکہ یا رسول۔ پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سرکار کے جانے کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہے، وہ ہم سے اوجھل تو ہو چکے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری محفل میں وہ موجود ہے۔ کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وہ ایسی دھوم مچا کے چلے گئے ہیں نا کہ جہاں جہاں ان کا نام ہوگا شور ہی شور ہوگا، دھن ہی دھن ہوگی، نعت ہی نعت ہوگی، صلاۃ و سلام ہی صلاۃ و سلام ہوگا، ویسا ماحول بنا کے گئے۔ وہ رہیں ہم سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ تو جو آخری مرحلہ ہے اس محفل کا، ویسے بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں ہماری علماء،
خاندان اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ یہ رہتے ہیں خدمت میں، اور عرس کی تقریب کی جتنی بھی تیاریاں ہیں کئی مہینوں سے شروع کرتے ہیں، تب جا کر کے یہ ایک رات کا جلسہ، اس میں نہ جانے کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ اسکول والے بھی محنت کرتے ہیں، مدرسے والے بھی محنت کرتے ہیں، ائمہ بھی، علماء بھی، آپ سب بھی۔ یہ آپ کی نیکیاں رائے گا جانے والی نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات۔ درود شریف پڑھ کے سنا دیجئے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام کیا۔ دیکھیے صاحب، یہ آئیڈینٹی کارڈ کا زمانہ ہے، طرح طرح کے کارڈ آج پوچھے جا رہے ہیں اور مانگے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس یہ کارڈ ہونا چاہیے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، پان کارڈ ہے، ایسی کارڈ ہے۔ کارڈ کا زمانہ ہے آج۔ ایک کارڈ جو آپ کے پاس ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، ایک ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے دینی معاملے میں۔ کوئی آپ کو پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا مشرب کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کس کو فالو کرتے ہیں، آپ کس کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، آپ کا مذہب کیا، اور آپ کو اگر کتابی جواب دینے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو اس کے سامنے صرف درود پڑھ لو۔ آج کے دور میں درود ہی سب سے بڑا ہمارا آئیڈینٹی کارڈ۔ درود میں سب کچھ ہے، درود میں ہمارا مذہب بھی ہے، مشرب بھی ہے، ہمارے طریقے بھی ہیں، ہم کس کو مان رہے ہیں، کیسا مان رہے ہیں، کیا مان رہے ہیں، سب درود میں۔ بس اس پر تھوڑی سی گفتگو۔ آپ سے جب کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو تو عمومی طور پر، ویسے تو بہت سارے درود ہیں مگر عوامی سطح پہ جو درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ یہ ایک عوامی سطح کا درود سب پڑھتے ہیں۔ اب قرآن میں کیا حکم آیا؟ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ نبی پہ درود پڑھو، نبی پہ سلام پڑھو۔ تو درود تو اتنا ہی کافی تھا۔ اللہم صلی علی محمد، یہ درود ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد، لیکن ہم نے جو ابھی درود پڑھا اس میں کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ اب تھا صرف اتنا، اللہم صلی علی محمد۔ یہ اتنا طویل کیسے ہو گیا، لمبا کیسے ہو گیا؟ تو سنو، جیسے جیسے دور بگڑتا گیا ہمارا درود بنتا گیا۔ جیسے جیسے لوگ زمانے میں پیدا ہوتے گئے، طرح طرح کے فتنے اور حضور کی محبت کو زخمی کرنے کے لیے کتابیں مارکیٹ میں آ گئی، تو بزرگوں نے ایک کام کیا، درود ہی بڑھاتے گئے۔ مطلب سرکار کا وصال ہوا، 14 یا 16 جھوٹے نبی دنیا میں پیدا ہو گئے، مسلمۃ الکذاب وغیرہ، اور انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم بھی قوم کے سردار ہیں، ہم بھی مولا ہیں، ہم بھی سید ہیں، سردار ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ کیا کہ درود میں 2 لفظ بڑھا دیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، تاکہ دنیا ہمارا درود سن کر ہی سمجھ لے
کہ ان کا صرف ایک ہی سردار ہے اور وہ ہے محمد. محمد ہی ہمارا مولا, محمد ہی ہمارا سید. تو دو لفظ بڑھ گئے. اب اس کے بعد کربلا ہوا. حضور ہی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اہل بیت پہ تیر برسائے, تلواریں دکھائی, نیزے دکھائے, کربلا بلایا گیا, ان کے بال بچوں کو شہید کیا گیا. اور جنہوں نے یہ کیا وہ یہودی نہ تھے, وہ نصرانی نہ تھے, وہ مجوسی نہ تھے, وہ نبی ہی کا کلمہ پڑھنے والے. اور انہوں نے یہ کیا تو اب ہمارے بزرگوں نے کیا کیا, ایک لفظ اور بڑھا دیا. دیکھو پہچان بڑھ رہی ہے, پہچان بڑھ رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد, یعنی نبی پر بھی درود اور نبی کی تمام اولاد پہ درود, نبی کی اہل بیت پہ, تاکہ دنیا درود سن کر ہی سمجھ لے کہ یہ کربلا میں تیر برسانے والوں میں سے نہیں ہے, درودوں کے پھول نچھاور کرنے والوں میں سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت. تو جیسے جیسے دور بگڑتا گیا ہمارا درود بنتا گیا. اب اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ نبی کا کلمہ ضرور پڑھتے ہیں, اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن صدیق اکبر کا نام آتا ہے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے. فاروق اعظم کے تذکرے سے ان کے سر میں درد, لعنتیں بیچتے, استغفر اللہ. صحابہ کو نہیں مانتے تو ہم نے ان کو جو جواب دینا تھا علماء نے دے دیا, مگر درود میں یہ لفظ اور بڑھا دیا, یہ لفظ اور بڑھا دیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ. نبی پر بھی درود, نبی کی اہل بیت پر بھی درود, اور نبی کے صحابہ پر بھی درود, تاکہ دنیا درود سن کر ہی سمجھ لے کہ یہ صحابہ پہ لعنت نہیں بیچتے, درود بیچتے. تو ہماری پہچان اجاگر ہو گئی, درود نے ہماری علامت بتا دی, درود نے ہماری پہچان. مگر دوستو اس کے بعد تو ایسا دور آیا کہ طرح طرح کے فتنے دنیا میں اٹھے. کہیں سے تقویت الایمان آ رہی ہے, کہیں سے براہین قاطعہ آ رہی ہے, کہیں سے فتاوی رشیدی آ رہا ہے, کہیں سے سیرت مستقیم, اور حضور کی شان میں توہین کی لکھی جانے لگی, توہین کی جانے لگی. نہ جانے کیا کیا کہہ دیا اسماعیل دہلوی نے, نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح بشر ہے, استغفر اللہ, نقل کفر نہ باشد. نبی تو ایسے ہے جیسے گاؤں کے چودھری, نبی تو بڑے بھائی کی طرح ہے, نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے. استغفر اللہ. کیسے کیسے نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے, نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے مارکیٹ میں کتابیں آ گئی. اب ان کو جو جواب دینا تھا علماء نے علمی جواب دے دیا, مگر ایک کام اور کر دیا بزرگوں نے. ان سب کتابوں کے جواب میں ایک اسپیشل درود بنا دیا, ایک اسپیشل درود بنا دیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم. کسی نے پوچھا کون محمد, میں نے کہا شمس الضحیٰ, بدر الدجا, صدر الاولا, نور الہدا. ارے ان کا مقام کیا ہے, سن سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, رحمت للعالمین, راحت العاشقین, سید الثقلین, نبی الحرمین. تو اپنے جیسا کہہ رہے, نبی الحرمین, امام القبلتین, وسیلتنا فی الدارین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے ان کی کتابوں کا جواب درود میں مل گیا. پھر کسی نے پوچھا ذرا نسب تو بتاؤ. کیا بات ہے, ذرا خاندان تو دکھاؤ. میں نے کہا جد الحسن والحسین. واہ واہ واہ. جد الحسن والحسین نام کیا تھا؟ میں نے کہا محمد بن عبداللہ. سبحان اللہ. محمد بن عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد, مگر عبداللہ کا بیٹا سمجھ کر اپنے جیسا نہ کہہ دینا. پر آگے لکھا ہے نور من نور اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
سبحان من اللہ۔ نور اللہ، وہ عبداللہ کا بیٹا ضرور ہے مگر اللہ ہی کے نور سے بنایا ہوا ایک نور ہے، واہ واہ، اللہ ہی واہ کے واہ، نور واہ۔ سے بنایا ہوا ایک تو جواب دیتے دیتے درود تاج بن گیا، سبحان اللہ۔ جواب دیتے دیتے درود تاج۔ بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں درود تاج نہ تھا، حضور کے زمانے میں نہ تھا، آج کیا؟ کہا اس وقت تو بھی نہ تھا۔ آج جیسے جیسے تم بڑھتے گئے ہمارا درود بنتا گیا، اللہم صلی علی سیدنا سبحان مولانا اللہ، محمد۔ سبحان اللہ۔ اب بہرحال درود کو ساتھ میں رکھو، میں سوچ جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تو ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے یہی درود، کہ اگر کتابی جواب نہیں دے سکے درود پڑھ لو۔ تو یہی تو درود کی محفل ہے سرکار نے شروع کروائی تھی۔ دیکھو ابھی حافظ صادق صاحب نے کہا نا سنگم، یہ لفظ ابھی سنا میں نے، مدرسہ اور اسکول کا سنگم، وہ تو ہے ہی، مدرسے میں دینی تعلیم، اسکول میں ایجوکیشن، لیکن ایک اور سنگم ہے، شریعت اور طریقت کا سنگم۔ اللہ، سبحان اللہ، اس سبحان جلسے اللہ۔ کی، جلسے تو سب جگہ ہوتے ہیں لیکن اس جلسے کی، اس عرس پاک کی تقریب میں اس وقت تو سونے پہ سہاگا، پیر سید غلام علی باپو کا عرس بھی شامل، سیدی سرکار دادا باپو علی رحمت و رضوان کا عرس بھی شامل، دستار بندی دارالعلوم کے بچوں کا عرس جلسہ بھی شامل، اور پھر نیک کا مشن۔ تو اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ اس اسٹیج پر علماء بھی ہے اور صوفیہ بھی، یہ خوبی ہے، اس اسٹیج کی خوبی ہے، یہاں شریعت والے بھی ہیں، طریقت والے بھی ہیں، دارالعلوم والے بھی ہیں اور خانقاہ والے بھی ہیں۔ دارالعلوم اور خانقاہ کا فرق محسوس کرو، دارالعلوم اور خانقاہ میں فرق کیا ہے، عالم اور عارف میں ڈیفرنس کیا ہے؟ دیکھو ایک ہوتا ہے عالم جو ہمارے حافظ اکبر صاحب پڑھا کے نکالتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے عارف، اس کو کہاں سے سند ملتی ہے؟ عالم کو تو سند مدرسے میں مل جائے گی، عارف کو سند خانقاہ میں ملے گی، عارف کو سند خانقاہ میں ملے گی۔ عالم اور عارف یہ حضور کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، علماء کی جماعت، صوفیوں کی جماعت، دونوں کا مشن ایک ہی ہے، دونوں کا مقصد بھی ایک، دونوں کی منزل بھی ایک، عالموں کا کام بھی وہی ہے، صوفیوں کا کام بھی وہی ہے، اور دونوں کا کام کیا؟ جو بھی بندہ ان کے پاس آئے، چاہے دارالعلوم میں آئے چاہے خانقاہ میں آئے، دونوں کا کام ایک ہی ہے کہ آنے والے بندے کا ظاہر بھی روشن ہو جائے اور باطن بھی روشن ہو جائے، ظاہر بھی روشن ہو جائے، باطن بھی روشن ہو جائے، جسم بھی منور ہو، قلب بھی منور ہو۔ دارالعلوم والوں کا بھی یہی کام ہے، خانقاہ والوں کا بھی یہی کام ہے کہ لوگ ظلمت سے نور کی طرف آئیں، اندھیرے سے روشنی کی طرف آئیں، دل کی بھی روشنی حاصل ہو، جسم کی بھی روشنی حاصل ہو۔ تو مدرسے والے اور خانقاہ والے، عارف اور عالم، یہی ایک مقصد ہے دونوں کا کہ لوگوں کا ذہن بھی صاف ہو، دل بھی صاف ہو، جسم بھی منور ہو، قلب بھی منور ہو۔ تو منزل ایک ہے، منزل ایک ہے، اور دونوں سے کام ہوا، دونوں سے دین پھیلا، دونوں سے اسلام پھیلا، دونوں سے کلمہ پڑھنے والے پھیلے، مدرسے والوں سے بھی دین پھیلا ہے، خانقاہ والوں سے بھی دین پھیلا ہے، کام دونوں سے ہوا۔ مگر دوستو یہاں طریقے میں کچھ فرق ہے، یہ جس طرح سے سمجھاتے وہ اور ہے، اور خانقاہ والے جس طرح سمجھاتے ہیں وہ اور ہے۔ یہ جس طرح سے، اگر تم عالم کے پاس جاؤ گے، دارالعلوم میں جاؤ گے، تو تم کو کیا کہا جائے گا؟ جسم کو روشن کر، ظاہر کو پہلے پاک صاف کر، پورا دھیان ان کا ظاہر پہ، لباس اسلامی پہن، ٹوپی اسلامی پہن، چہرہ اسلامی بنا، طور طریقے اسلامی رکھ، یعنی جو دکھتا ہے اسے صاف کر، اس کی گندگی کو صاف کر۔ تو ظاہر کو روشن کرنے کی یہ لوگ شروعات کرتے ہیں ظاہر سے، دارالعلوم والے، اور پھر جب تمہارا ظاہر روشن ہو جائے تو پھر یہ علماء کہیں گے اب دل کی طرف توجہ دے، اب دل کی طرف دھیان دے،
अब कल्ब की तरफ मेहनत कर। तो इनका काम क्या है? जाहिर से लेकर बातिन की तरफ लाना, जिस्म से लेकर दिल की तरफ लाना, ये इनका काम है। लेकिन खानका वालों का मिजाज अलग है। जब यहाँ पहुंचे तो इन्होंने न कपड़ा देखा, न लिबास देखा, न चेहरा देखा, न तौर तरीके देखे। बस ये तो जैसे ही बैठा बंदा, कहा चल शुरू कर, दिल से शुरू कर, कल्ब से शुरू कर, दिल को रोशन कर, दिल को रोशन कर, दिल को मुनव्वर कर। तो खानका वाले दिल से शुरू करते हैं और बाहर की तरफ आते हैं। दारुल वाले बाहर से शुरू करते हैं, दिल की तरफ लाते हैं। एक जाहिर से बातिन की तरफ लाता है, दूसरा बातिन से जाहिर की तरफ लाता है। ये दोनों के मिजाज है, ये दोनों की तबलीग है। मगर दोस्तों, हमने रिजल्ट भी देख लिया, हमने रिजल्ट भी देख लिया कि दारुल से निकलने वाले बहुत से निकले, जिस्म साफ हो गए, चेहरा मोहरा बन गया, लिबास तो बड़ा कुर्ता पहन लिया, मगर कुछ ऐसे भी निकले जो दिल तक पहुंच न सके, जो कल्ब तक पहुंच न सके। अरे आपको मालूम नहीं, जिन मदरसों से आला हजरत निकले, जिन मदरसों से शेर बेशअहले सुन्नत निकले, जिन मदरसों से सदरुल शरिया निकले, जिन मदरसों से बुरहाने मिल्लत निकले, जिन मदरसों से सदरुल अफाजिल निकले, जिन मदरसों से अमीन शरीयत निकले, जिन मदरसों से शेखुल इस्लाम निकले, उन्हीं मदरसों से कोई थानवी भी निकल रहा है, कोई अम्बेडवी भी निकल रहा है, कोई गंगोही भी निकल रहा है, कोई फतवाए रशीदिया कोई लेकर के आ रहा। तो दारुल उलूम मदरसों से निकलने वाले अच्छे तो थे, मगर बहुत से गुमराह भी हुए, बहुत से गुमराह भी हुए। और उसकी वजह भी है, गुमराह होने वाले क्यों गुमराह हुए? देखो, पहले को उल्मा का तरीका क्या था कि जब मदरसों से निकलते थे तो किसी खानका वाले की तलाश में रहते थे, मदरसे से निकलते थे तो खानका में जाते थे, और इसलिए जाते थे इल्मी गुरूर तोड़ने के लिए, अपनी नफसानियत को खत्म करने के लिए, जिक्र की जिक्र में पीस करके उसको रूह को साफ करते थे, इसलिए वो गुमराह नहीं होते। मगर ये जो निकले तो मदरसे से निकले, खानका से दूर हो गए, बाग़े रहमत से दूर हो गए, तो हालत ये हुई, कोई थाना भवन में गुम हो गया, कोई अम्बेटा में गुम हो गया। तो कहना ये चाहता हूं कि मदरसों से निकलने वाले बेशुमार गुमराह भी हो गए, लेकिन बाग़े रहमत से निकलने वाला एक भी गुमराह नहीं हुआ है, एक भी गुमराह नहीं हुआ है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान बाग़े रहमत। सुभान एक अल्लाह। मिसाल तो दिखाओ, क्या गौसे आज़म की खानका से निकलने वाला कोई गुमराह हुआ? गरीब नवाज की खानका से निकलने वाला कोई गुमराह हुआ? बाबा फरीद की खानका से निकलने वाला कोई गुमराह हुआ? निजामुद्दीन औलिया की खानका से निकलने वाला, हजरत मखदूम अशरफ की खानका से निकलने वाला, शाह आलम कुतुब आलम की खानका से निकलने वाला, दादा बापू की सोहबत में बैठकर निकलने वाला, क्या कोई गुमराह हुआ? क्या कोई? अरे गुमराह आए हक पर हो गए, गुमराह आए हक वाले हो गए, पीने वाले आए और मदीना पाने वाले हो गए, मदीना पाने वाले हो गए, पीने वाले आए। मुबारक हो, खूब खूब मुबारक हो। क्या आप तीनों ने जो तौबा जाहिर में किया, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। हाफिज साहब ने खड़ा किया और आपने उसका इकरार किया। हालांकि इनका खड़ा होना आपके ऐब को दिखाना न था, मकसद ये था कि जब दादा बापू की नजर पड़ गई तो 3 से 30 हजार से ज्यादा हो गए, बल्कि 60-70 हजार। इंडिया टुडे का हवाला 60 हजार से ज्यादा व्यसन मुक्ति में आ गए। अरे लाखों तकरीरें कर लो, हजारों किताबें पढ़ लो, और सरकार अभियान पे अभियान चला रही है, सरकार व्यसन मुक्ति के अभियान पे अभियान चला रही है, मगर जो काम किताबें न कर सकी, जो काम तकरीरें न कर सकी, जो काम आज के अभियान न कर सके, एक नजर दुर्वेश की कर गई।
اثر. نہ کوئی ٹیبلٹ کھلائی, نہ کوئی گلوکوز چڑھایا, نہ کوئی تقریر کی, نہ کوئی 15 منٹ تک لیکچر دیا. بلایا, بٹھایا, 2 منٹ سمجھایا, اب شال اڑا دیا تو پاک ہو گیا, عطر سنگھا دیا تو دل پاک ہو گیا, سال اڑا دیا تو جسم پاک ہو گیا. کیا نظر ہے, کیا نظر ہے. دادا کی نظر کا جب یہ عالم ہے تو رزق اللہ کی نظر کا عالم کیا ہوگا, غریب نواز کی نظر کا عالم کیا ہوگا, غوث اعظم کی نظر کا عالم کیا ہوگا. تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی نگاہوں سے. تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت زاہد تیرے میرے پینے میں, فرق ہے بہت زاہد. تو دارالعلوم سے نکلنے والا. اچھا ایک بات اور سنو, مدرسے والوں نے بھی کام اچھا کیا. انہوں نے خانقاہوں سے ایسا رشتہ جوڑ دیا کہ یہ یہاں سے سند بھی دیتے ہیں اور ایمان کی ضمانت بھی دیتے ہیں. دارالعلوم سے سند ملتی ہے, ضمانت نہیں. اور خانقاہ میں ضمانت پہلے ہے, سند بعد میں. تو انہوں نے یہ کام کیا. نام کیا رکھے انہوں نے دارالعلوم کے؟ ارے گجرات ہی کے دارالعلوم کے نام کی لسٹ منگا لو. بھئی یہ دارالعلوم شاہ عالم, یہ دارالعلوم قطب عالم, یہ دارالعلوم شیخ احمد کھٹو, یہ دارالعلوم معین الاسلام, یہ دارالعلوم فیض مصطفیٰ. میں نے کہا کہ یہ کوئی نام, یہ کیا ہے شاہ عالم, قطب عالم. ارے بھئی تم بھی لکھ دیتے مدرسہ عربیہ اسلامیہ, سارا معاملہ آ جاتا. لکھ دیتے عربیہ اسلامیہ, سب آ جاتا. یہ کیا دارالعلوم شاہ عالم, دارالعلوم قطب عالم, دارالعلوم شیخ احمد کھٹو, دارالعلوم غوث اعظم, دارالعلوم معین الاسلام. یہ کیوں؟ کہا مولانا ہمارے نام رکھنے میں مصلحت ہے, حکمت ہے. ہم صرف سند نہیں دیتے, ضمانت کا بھی انتظام کرتے. ہم صرف سند, دارالعلوم سے سند ملے گی, شاہ عالم سے ضمانت ملے گی. دارالعلوم سے سند ملے گی, فیض مصطفیٰ سے ایمان کی ضمانت ملے گی. تو سند بھی لے جاؤ, ضمانت بھی لے جاؤ. تو اس چیز پر ان کی روحانی نظر ہوگی دادا کی کہ پہلے ہی دارالعلوم کا انتظام کر دیا. اچھا یہ بھی سن لو, خانقاہ والے بھی دارالعلوم میں گئے. ارے میں آپ کو ایک ہی مثال دے دوں, جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی چاند کی گواہی دے, جو بچہ شکم مادر میں رہ کر کے ماں کی حفاظت کرے, جو مادر ساتھ ولی ہو, پیدا ہونے کے بعد ماں نے کہاں بھیجا؟ جیلان. جیلان سے بھیجا بغداد, کہاں مدرسے میں جاؤ. اور جو مادر ساتھ ولی ہو, ارے تم نے نہیں سنا جب ماں کے پیٹ میں تھے اور بسم اللہ خوانی ہوئی, جو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن ہوا, ان کو مدرسے میں بھیجنے کی ضرورت کیا؟ استاد نے پڑھایا تھا نا, پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سرکار کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن, یہ سنت ہے نا بزرگوں کی, بسم اللہ خوانی کراؤ اپنے بچوں کی. تو غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سورہ فاتحہ ختم. نہیں رکے, شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پہلا پارہ بھی ختم کر دیا, پھر بھی نہیں رکے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم.
دوسرا پارا ختم، تیسرا شروع، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا ختم کر کے چوتھا شروع، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھا ختم کر کے پانچواں شروع، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، پانچواں ختم کر کے چھٹا شروع، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سميعا علیما، چھٹا ختم کر کے ساتواں شروع کر دیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ساتواں ختم کر دیا، پھر بھی نہیں رکے، آٹھواں شروع کر دیا، وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور آٹھواں ختم کر کے نوواں شروع، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، نواں ختم کر دیا، پھر بھی نہیں رکے، دسواں شروع کر دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، دسواں ختم کر کے گیارہواں شروع، يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، گیارہواں ختم کر کے پھر بارہواں شروع کر دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، بارہواں ختم کر کے تیرہواں شروع کر دیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، تیرہواں ختم کر کے پھر بھی نہیں رکے، رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، چودہ ختم کر کے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، پندرہواں ختم کر کے قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، سولہ ختم کر کے سترواں شروع کر دیا، اقترب للناس حسابهم في غفلة وهم موردون، سترواں ختم کر کے قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، 18 12 پڑھ لیے، پڑھانے کیا آئے تھے؟ بسم اللہ، پڑھو بیٹا بسم اللہ، 18 پارے پڑھ لیے، تو استاد بھی کہنے لگے بیٹا میں تو بسم اللہ خوانی کرانے آیا تھا، آپ تو قرآن خوانی کرنے لگ گئے، کہاں سیکھے، کہاں پڑھے، کہاں یاد کیا؟ تو غوث پاک کہتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی میں سنتا تھا، جھاڑو دیتے قرآن پڑھتی میں سنتا تھا، روٹی بناتے قرآن پڑھتی میں سنتا تھا، سالن پکاتی پھر قرآن پڑھتی میں سنتا، وہ باہر رہ کر پڑھتی رہی، میں اندر رہ کر سن سن کر یاد کرتا رہا۔ تو جو ماں کے پیٹ میں یاد کر لے اس کو مدرسے میں جانے کی کیا ضرورت؟ مگر سنت ہے، وہ محبوب سبحانی ضرور ہے، قطب ربانی ضرور ہے، محی الدین ضرور ہے، مان کا بیٹا جاؤ مدرسے میں، یہ بزرگوں کے طریقے ہیں، روحانی طور پر جو ملے گا وہ انعام ہے، خود بھی محنت کرو۔ دادا باپو کی یہی چیز تھی، دارالعلوم بناؤ، نظر سے تو عالم بھی بنا دیے ہیں بزرگوں نے، کیا ضرورت ہے دارالعلوم بنانے کی؟ شیخ وجی الدین علوی گجراتی کا واقعہ نہیں سنا؟ ایک بوڑھے آ گئے ان کے مدرسے میں، حضرت شیخ وجی الدین علوی گجراتی علیہ رحمہ، جن کو ہمارے علماء مجدد بھی کہتے ہیں، حالانکہ لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے مگر مجدد، 52 علوم و فنون میں ماہر تھے وہ۔ تو ایک بوڑھا آ گیا ان کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، شوق تھا، پڑھاتے گئے، اس کو ذہن میں آتا نہیں، سمجھ آتی نہیں تھی اس کو، بچے مذاق کرتے تھے اس کا، وہ پڑھنے کے شوق میں پڑھتا رہا۔ بچوں نے ایک دن مذاق کر دیا کہ ایسا کرو کہ تم بہت جلدی عالم ہو جاؤ گے۔ کیا کریں؟ دیکھو یہ حوض ہے، حضرت شیخ وجی الدین علوی گجراتی تہجد کے وقت آتے ہیں، یہاں وضو بناتے ہیں، تم رات ہی میں سے حوض میں گر جاؤ، اور جب صبح حضرت آئیں گے ان کی ایک نظر پڑے گی، عالم ہو جاؤ گے، عالم ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے مذاق میں کہا تھا، حقیقت سمجھ لیا، رات ہوئی، ٹھنڈی بھری رات تھی، برف کی طرح ٹھنڈا پانی تھا، وہ بوڑھے میاں اندر گر گئے، رات بھر پڑے رہے، صبح حضرت وجیہ الدین تشریف لائے، دیکھا کون ہے، باہر نکلو، وہ تھترتا ہوا لرزتا ہوا باہر نکلا، حضرت ارے یہ کیا بے وقوفی کی تم نے، ایسی ٹھنڈی بھری رات میں، سرد بھری رات میں، برف کی طرح ٹھنڈا، کب سے گرا اندر کا؟ رات ہی سے آپ کے انتظار میں تھا۔ کہا کیوں کیا ایسا؟ کہا بچوں نے کہا تھا کہ
گر جا، صبح حضرت کی نظر پڑ جائے گی، عالم ہو جائے گا. بس اس کی طلب دیکھی، اس کا جوش دیکھا، اس کا ذوق دیکھا، طلب علم دیکھا، دریائے رحمت جوش میں آیا، سینے سے سینہ ملایا، عالم بنا دیا. سبحان اللہ. اور صرف عالم نہیں بنایا، کل صبح مدرسے میں بیٹھ کے تم سبق دینا، تم سبق دینا. حضرت تو مدرسی نگاہ بھی بیٹھ گئے. بچے کہہ رہے کیا ہوا؟ رات والا وظیفہ، کہیں دماغ خراب تو نہیں ہوگا؟ وظیفے کا اثر تو کہیں نہیں ہوگا. کہاں بیٹھے ہو؟ کہاں نہیں، پڑھو پڑھو، میں پڑھاؤں گا تم کو. اب وہ مدرسہ کوئی قاعدہ بغدادی یا یسر القرآن یا مدنی قاعدہ کا نہ تھا. وہاں فقہ پڑھا جاتا تھا، حدیث پڑھائی جاتی تھی، تفسیر پڑھائی جاتی تھی، ترجمے کرائے جاتے تھے، 52 علوم و فنون پڑھائے جاتے. اب یہ بیٹھ گئے، بچے آ رہے پڑھا رہے، حدیث لے کے آ رہا ہے، حدیث پڑھا رہے، تفسیر لے کے آ رہا ہے، تفسیر پڑھا رہے، فقہ لے کے آ رہا ہے، فقہ. تو بچے کہتے ہیں اتنے جلدی عالم کیسے بنے؟ کہا تمہارا ہی تو بتایا ہوا نسخہ تھا، تمہارا ہی تو بتایا ہوا نسخہ تھا. اچھا ایسا ہے. دوسرے دن پورا مدرسہ حوض میں. اب حضرت آئے گا، کیا کر رہے ہو؟ چلو نکلو، ہٹو جاؤ. کہا حضرت ہم پہ بھی نظر ڈال دو. کہا نہیں، وہ طلب لے کر آؤ، وہ شوق لے کر آؤ، وہ ذوق لے کر آؤ. بس اس کی قسمت پہ تھا، دعا کر دی، عالم ہو گیا. تمہاری قسمت میں محنت ہے، تمہاری قسمت میں جو روٹین جو ہے وہ کرنا پڑے گا. تمہیں 10 سال کا کورس کرنا پڑے گا، حفظ کرنا پڑے گا. تو یہ بزرگ چاہتے تو ایک نظر میں عالم بنا دیتے. دارالعلوم انہیں بنانے کی کیا ضرورت؟ بس یہی کہ نہیں، یہ حضور کی سنت ہے. مدرسہ حضور کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، علماء وہاں خدمت کریں گے. اس لیے دارالعلوم کی سوچ. یہ تو آسرانہ میں چلتا تھا بہت پہلے، گاؤڑے میں. پانی کی کمی محسوس ہوئی تو سرکار دادا باپو اس کو کنڈلا لے آئے، اور جامع مسجد میں جو جگہ تھی قبرستان کے پاس، وہاں حضرت نے مدرسہ بنایا. دیکھو اب سرکار کی تعلق سے تو بہت سی چیزیں کہی جا سکتی ہیں، اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نور خود بخود روشن ہے، نور خود بخود روشن. بہت سے لوگ کہتے ہیں، ایک منقبت میں نے لکھی تھی بہت پہلے، اور میرے خیال سے وہی پہلی منقبت تھی سرکار کی شان میں. اس کے بعد تو بہت سے لوگوں نے منقبتیں لکھی، مگر میں نے آپ کی کچھ چیزیں دیکھی الحمدللہ، تو ذہن سے نکل گیا. بس میں ہی تیار ہو گئی. کنڈلا سے گھر جا رہا تھا، رات بھر وہی سوچتا رہا. وہی جو واقعہ میرا بنا تھا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، برکت والا واقعہ ہے، نظر ہے سرکار کی. مگر وہ اشعار تیار ہو گئے سرکار کے تعلق سے. سیدوں میں بڑے ذیشان ہے دادا باپو، سیدوں میں بڑے ذیشان ہے دادا باپو، قوم و ملت کے نگہبان ہے دادا باپو، قوم و ملت کے. اب یہ ایک شعر جو دیکھو آپ، اس میں نے ایک لفظ استعمال کیا، مرجان. مرج البحرین یلتقیان، جہاں دو دریا ملتے ہیں اور وہاں سے جو موتی نکلتے ہیں وہ موتیوں کے سردار ہوتے ہیں. ویسے موتی ہر دریا سے نکلتے، مگر جہاں دو دریا سنگم کرتے، ملاقات کرتے. دریا گجرات میں دریا سمندر کو کہتے، مگر اردو میں جو بڑی ندی ہوتی ہے اس کو بھی دریا کہتے. جو بڑی ندی ہوتی ہے نا اس کو بھی دریا کہتے ہیں. تو جہاں اس طرح جیسے گنگا جمنا کا سنگم الہ آباد میں ہوتا ہے، سنگم کہتے ہیں دو دریا ملتے ہیں، تو وہاں سے جو موتی نکلتے ہیں، جو ہیرے نکلتے ہیں، وہ ہیرے تمام ہیروں کے سردار ہوتے ہیں. اور ان کے دو نام قرآن نے دیے، یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان. ایک کا نام لولو ہوتا ہے، ایک مرجان. یہ ہیروں کے سردار ہیں. تو یہ مرجان کا لفظ میں نے استعمال کیا. یوں تو سید ہیں سبھی، لعل و گوہر افشاں، سب کے سب ہیرے ہیں، سب کے سب موتی ہیں، سبھی سادات، سبھی سید ہمارے آنکھوں کے سروں کے تاج ہیں. یوں تو سید ہیں سبھی، لعل و گوہر افشاں، ساغر نور کا
مرجان ہے دادا باپو، ساگر نور کا مرجان ہے دادا باپو، اختلافات کو پل میں ہی مٹا دیتے ہیں۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا اس کے لیے ساورکنڈلا بہت مشہور ہے ترازو میں، پہلے یہیں کے ترازو گاؤں گاؤں میں ملتے تھے اور لکھا ہوا تھا ساورکنڈلا، اب تو وہ آ گئے کمپیوٹر ترازو، اس لیے وہ کارخانے بند پڑ رہے ہیں، لیکن وہ ساورکنڈلا ہر جگہ مشہور تھا میزان میں، تو میں نے میزان کا لفظ استعمال کیا۔ اختلافات کو پل میں ہی مٹا دیتے ہیں، اختلافات کو پل میں ہی مٹا دیتے ہیں۔ ایک سمادھان کا میزان ہے دادا باپو، ایک سمادھان کا میزان ہے دادا باپو۔ علم روشن ہوا، ظلمت بھی مٹی گھر گھر سے، تبلیغ دین کا اعلان ہے دادا باپو، اور اس شہر کو ملی شہرت بھی تمہارے دم سے۔ ساورکنڈلا بیچ میں ندی ہے، اس ندی کا نام کیا ہے؟ ناولی۔ ہاں یہ یوں تو سوکھی رہتی ہے، برسات میں کہر برساتی ہے۔ ناولی کو بیچ میں رکھا، ادھر ساور ہے ادھر کنڈلا ہے۔ اس شہر کو ملی شہرت بھی تمہارے دم سے، ساورو کنڈلا کی پہچان ہے دادا باپو۔ تو اصل میں ہر ایک کی یہ اچھا ہے، ہر چاہنے والا یہی چاہتا ہے کہ اپنے قدموں میں پڑا رہنے دعا کا، اب تو خستہ حافظ کا یہ ارمان ہے دادا باپو۔ تو یہ بہت بڑی خدمتیں ہیں، تقریر کا اتنا وقت نہیں، مگر میں نے اس لیے بات چھیڑی ہے کہ ہمارے علماء کا کام جسم سنوارنا ہے، اور یہ دل نہیں بناتے، دل بناتے۔ بزرگان دین صوفیاء کرام کیا کرتے؟ دل بناتے ہیں، اور جس کا دل منور ہو گیا اس کا سب کچھ منور ہو گیا۔ دل سنور گیا تو سب سنور گیا، دل بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ ارے جب دل بگڑا ہوا تھا تو کیسے غصے میں گئے تھے، ننگی تلوار لے کر، برے ارادے لے کر، برے عزائم لے کر، چہرے کی لکیریں بگاڑ کر حضور کی شہادت کا پروگرام لے کے چلے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بڑے غصے میں گئے، ننگی تلوار لے کے گئے، برا ارادے لے کر گئے، برے عزائم، دل بگڑا ہوا تھا۔ لیکن جب وہاں پہنچے ایک نظر سرکار نے ڈال دی، جب بگڑا ہوا دل صاف ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ زندگی سنور گئے۔ دل ڈالنی ہے، دل سنوارنے والے، نور سے نور ملا ہوا ہے، چہرے نسب سے نسب ملا ہوا ہے، کلو نسبی و سببی منقطعون یوم القیامہ الا نسبی و سببی۔ تو جس طرح سے ہمارے حافظ صاحب نے اور یہ لوگ لگے ہوئے ہیں دین کی خدمت میں، آپ بھی آگے بڑھیں، آپ بھی مدد کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کا فرمان، نیکیوں میں، پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور سرکشی میں الگ ہو جاؤ، مدد مت کرو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حالانکہ اللہ کو ہماری مدد کی کہاں ضرورت ہے، مگر وہ بھی کہتا ہے تو میری مدد کرے گا تو میں تیری مدد، اے اللہ تو خود مدد کرنے والا، ہم تیری مدد کیا کریں؟ تو جواب ملے گا میرے دین کی مدد کرنا، میری مدد کرنا ہے، نیک کاموں کی مدد کرنا، میری مدد کرنا ہے، مسجدیں بنوانا، مدرسے بنوانا، یتیم خانے بنوانا، علماء کی خدمت کرنا، یہ میری مدد ہے۔ تو تو میری مدد کرتا جا، میں تیری مدد کرتا جاؤں گا، میں تیری مدد کروں گا۔ تو سرکار دادا باپو نے بہت سارے مشن، ویسن مکتی، سمادھان کی پرکیا وہ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ حضرت پیر سید احمد منیر باپو یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ سب تمام نعمتوں میں یہ سب سے بڑی نعمت، تمام نعمتوں میں منیر باپو کی ذات، یہ دادا باپو نے یہ نعمت، یہ امانت قوم کو عطا کر دی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ یہ مت سمجھیں بزرگوں کی نظریں کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔
بزرگوں کی نظریں کیا سے کیا بنا دی. وہ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک ان کا جو بچہ تھا کبھی مدرسے نہیں جاتا تھا, مدرسے میں پڑھنا ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا. اب بابا صاحب بھی کہتے بھائی جاؤ جاؤ, نہیں جاتے. مگر ایک دن ہوا کہ ان کے گھر کچھ مہمان آنے والے تھے اور بابا صاحب انتظار میں تھے کہ مہمان کب آئیں گے, فکر میں تھے, ٹینشن میں تھے. اور وہ بچے نے دیکھا کہ ابا جان بڑے فکر میں, تو روڈ پر جا کے کھا ہو گیا. کچھ آگے گیا جہاں سے لوگ آتے تھے. جب اس نے دیکھا کہ وہ مہمان آ رہے تو بچہ دوڑتا ہوا گیا اور باپ کی خدمت میں جا کے ابا جان وہ آ گئے, ابا جان وہ آ گئے, خوشخبری سنا دی. ابا بھی بڑے خوش ہو گئے, ابا جان بھی بڑے خوش. ہاں بیٹا میں کب سے انتظار میں تھا, بڑی خوشخبری لایا. اچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے یہ مدرسے میں بھیجنا بند کر دو, یہ روز صبح اٹھا کے آپ جو بیچتے ہو نا یہ بند کر دو. اب موڈ میں تھے, خوش تھے. اچھا بیٹا ایک میری شرط مان لے, کل سے مدرسے بھی بھیجنا بند. کہا کیا مانو؟ کہا بس ایک کام کر, سورہ فتحنا منہ پر کر لے. انا فتحنا لک فتح مبینا, منہ زبانی کر لے, جا پھر مدرسے میں جانا بھیجنا بند. اب وہ بھی بڑے خوش ہو گئے. 4-5 رکوع کی یہ سورت اچھے حافظ اور اچھے قاری کے پاس بیٹھ گئے, اچھی طرح سے فن قواعد کے ساتھ پوری فتحنا یاد کر لی. اور جب فتحنا یاد ہو گئی, کچھ دن ہوئے کہ ابا جان کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا. اب مرید آئے اور انہوں نے ان کو سجادہ نشین بنا دیا. اب ان کو صاحب سجادہ, اب لوگ آ رہے, مرید بن رہے, ہاتھ چوم رہے. اس شہر کا جو حاکم تھا وہ بھی ان کے والد کا مرید تھا, تو وہ بھی ان کے پاس آتا اور ان کے قدم بوسی کرتا, ہاتھوں کو چومتے. تو جو درباری مولوی تھے ان کو اچھا نہیں لگا کہ کیا آپ جاتے ہو, باپ تو باپ تھا, بیٹے کو چھوڑو, یہ تو مدرسے میں بھی نہیں گیا, کیا آپ ہاتھ چومتے ہو, پیر چومتے ہو؟ کہا دیکھو میرے پیر صاحب کے شہزادے ہیں, نہیں یہ بھی عالم ہوں گے, باپ نے ان کو بھی عالم بنایا ہوگا. کہا نہیں وہ تو مدرسے میں بھی نہیں گئے, ہم ان کو اچھی طرح جانتے. تو بادشاہ نے کہا ایک کام کرو, چلو مناظرہ کر لو, مناظرہ کرو, ہم ان کو بھی بلاتے ہیں دربار میں, تم بھی بیٹھو اور تم سوال کرو. اگر وہ جواب دے دے تو مان لینا عالم ہے, اور جواب نہ دے پائے تو ٹھیک ہے, ہم سمجھیں گے پڑھے لکھے نہیں, ادب سے روانہ کر دیں گے. مگر ایک ہی سوال کرنا, کوئی لمبی چرچا نہیں, لمبی بحث نہیں. تو اچھا ٹھیک ہے, سب مولوی جمع ہوئے, آپس میں مشورہ کیا, کیا یہ تو کچھ پڑھے ہی نہیں, کہیں گئے نہیں, کیا پوچھیں؟ تو ایک بڑے صاحب نے انہوں نے کہا اچھا ان سے اتنا ہی پوچھ لو کہ انا فتحنا یاد ہے تو سناؤ. انا فتحنا یاد ہے تو سناؤ. اب جب انہوں نے سنا, یہ بھی بڑے تم تراک کے ساتھ, بڑی شان کے ساتھ سینہ پھلاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور پوری فن قرات کا لحاظ کرتے ہوئے فتحنا سنا دیا. انا فتحنا. اب یہ جب سنایا بڑے بڑے مولوی حیرت زدہ ہو گئے, بڑے بڑے مولوی حیرت زدہ ہو گئے. ان مولویوں کو کیا پتا کہ باپ نے جاتے جاتے انتظام کر دیا تھا, باپ نے جاتے جاتے پہلے انتظام کر دیا تھا, بیٹا فتحنا یاد کر لو, یاد کر لو, کام آ جائے گا. باپ دیکھ رہا تھا بیٹے سے سوال کیا جائے گا تو پہلے ہی یاد کرا دیا. اور جب انہوں نے یاد کیا تو یہ مولوی آئے اور مرید بنے, یہ بادشاہ بھی آیا اور مرید بنا, پھر سارا شہر مرید ہوا. اور اس کے بعد اب دیکھو بزرگوں کا کرم, اب دیکھو ولیوں کی نظر, اب دیکھو بزرگوں کی دعائیں. جب تک عام لوگوں کے پیر تھے تو صرف فتحنا یاد کروائی تھی, لیکن جب عالموں کا پیر بنا دیا اور جب بڑے بادشاہوں کا پیر, تو خدا نے ان کے سینے کو اتنا کھول دیا, اتنا کھول دیا کہ جو مسئلہ کوئی عالم حل نہیں کرتا تھا وہ مسئلہ یہ حل کیا کرتے تھے. تو خدا جسے ولی بنائے گا اسے جاہل نہیں رکھے گا.
بہت سے علماء بات ختم کریں 5:15 ہو رہا ہے. تو دوستو یہ اس طرح سے مدرسے کا انتظام سرکار کی روحانی نظر دیکھ رہی تھی. اور میں تو 1982-83 میں یہاں تھا, 82-83, اور الحمدللہ سرکار کا عبدالغفار بھائی بیٹھے, یہ بھی میری شادی میں آئے تھے, اور باپو بھی سرکار تشریف لائے, محبت رکھی, دعاؤں سے نوازا. تو بہرحال اس دور سے یہ مدرسے کی اسکیم تو چل رہی تھی, کبھی 50 کبھی 75 وہاں پر آفس میں اس کے نام لگتے تھے. تو یہ تو مدرسے کی بنیاد تو اس زمانے سے. اب یہ بڑھتے گئے, اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ 100-150 سے زیادہ شاید مدرسے ہو چکے ہیں, مسجدیں 300 سے زیادہ تعمیر ہو چکی ہے, کہیں بیت المال, کہیں یتیم خانے, کہیں میڈیکل کیمپ, کہیں میڈیکل معاملے میں یہاں سیوائیں دی جا رہی ہے. الحمدللہ ہر کام میں برکت ہے, ہر کام میں برکت. آج حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ 7 مسجدوں کے ڈونر تیار ہوئے, ایک مدرسہ, 7 مسجدیں, اور جو بوائز اسکول بن رہی ہے اس میں 10 کمرے. یہ کس کی نظر کام کر؟ ایک مدرسہ بنا کے دیکھو تو پتہ چلے, ایک مدرسہ بنا کے دیکھو. گاؤں گاؤں گھومنا پڑتا ہے, کہاں کہاں بھٹکنا پڑتا ہے, کیسے کیسے لوگوں کے داڑھی میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے, اور کیا کیا سننا پڑتا ہے. اور یہاں تو کچھ نہیں, لوگ خود بخود ہی آ رہے, خود ہی آ رہے. یہ توفیق خدا ڈالتا ہے, یہ دینے کی توفیق ہمت خدا دیتا ہے. یہ اس کی دعا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. یہ محفل آج سنی ہے مگر سنی نہیں ہے, اپنی بہترین نعمت ہمیں دے کے گئے. ان کے ساتھ رہیں, ہمارے سید احمد منیر بابا کے ساتھ, ان کے قدم سے قدم, ان کے بازوں کی طاقت بنے. علماء تو خدمت کریں گے, یہ ہمارے مدرسین دارالعلوم فیض مصطفیٰ کے, اور یہ ہمارے اسکول کے ہمارے تمام اسٹاف, یہ ہمارے عثمان بھائی شاید ان کا نام ہے, ہاں, یہ بڑی محنت کرتے ہیں. ابھی ایک بزرگ کو آپ نے دیکھا کہ نہ سیلری لیتے ہیں نہ کچھ تنخواہ لیتے ہیں, دادا باپو ان کو لائے تھے, اور وہ بھی وہاں خدمت. تو یہ سب اچھے لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں, جانتے ہیں یہ ان کی دعا ہے. خود بخود سبب بنتے جائیں گے, اسباب مہیا ہوتے جائیں گے. آپ کو تو ہمت رکھنی ہے, جرات رکھنی ہے, آپ کے قدم میں کہیں لغزش پیدا نہ ہو. آزمائشیں تو آتی رہتی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا آپ نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ارے ایمان لانے کے بعد تو آزمائش شروع ہوتی ہے. آزمائش مومنین کے ہی لیے ہوتی ہے, مقبولوں کے لیے ہوتی ہے, نیک بندوں کے لیے. تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے, ہمارے علماء کا بیٹھنا مبارک کرے. آپ کو دونوں جہاں میں خدا اس کی بدلے دے, ہمت اور اجر عظیم دے. خاص کر ہمارے مدرسین کرام اور یہ جو نیک کام مشن میں جڑے ہوئے گاؤں چھوٹے چھوٹے گاؤں کے ہمارے تمام لوگ, محبت کرنے والے, اور یہ مدرسوں میں امامت کرنے والے گاؤں میں جو دین کی خدمت کرتے ہیں, نیک کام مشن میں حصہ لیتے ہیں, اپنا ٹائم نیک کام میں دیتے ہیں. دیکھو اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا, سب سے بڑا بدلہ اللہ دینے والا ہے. دنیا اور آخرت میں آپ جو بھی نیکی کرو گے بیکار نہیں جائے گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, ایک کا بدلہ 10 گنا زیادہ ملے گا. اور ایک جگہ تو فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, ایک نیکی لے کر جاؤ گے تو قیامت میں اس نیکی سے زیادہ بہتر بدلہ خدا عطا فرمائے گا. تو بس آپ اس کاموں میں لگے رہیں, عرس میں تشریف لائیں, ویسے بھی تشریف لائیں. سنکل میں جب باپو کے لفظ ایک منہ زیادہ, سنکل سے اتنی محبت ہی کہ ہر ایک کو کہتے سنکل میں جاؤ, سنکل میں دیکھو, دارالعلوم دیکھو, کیسی محبت تھی. اور سب سے بڑی محبت کی دلیل تو یہ ہے کہ سنکل کو اپنا پوتا بھی دے دیا, نورانی بابا بھی وہی. میں نے کہا تھا نا کہ دادا چاہتے تو بڑی کالج میں ایڈمیشن کرا سکتے تھے, یہاں کرا کر کے اپنی محبت کا اظہار کر دیا. اور یہ بھی دیکھا کہ نورانی بابا کے قدم سے سنکل کو فائدہ ہوگا, اور سنکل کے ٹیچروں سے نورانی بابو کا ظاہری فائدہ ہوگا, علمی فائدہ ہوگا, ایک دوسروں کا فائدہ. تو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. باپو سنکل کو چاہتے تھے, آپ جاتے آتے رہے. دیکھو جن چیزوں سے باپو کو محبت تھی ان چیزوں سے آپ محبت رکھیں تو انشاءاللہ
انشاءاللہ باپو خوش تو بزرگان دین خوش، وہ خوش تو اللہ اور اس کا رسول خوش، اور وہ خوش تو پھر نجات ہمارے لیے، مغفرت ہمارے لیے اور جیت ہمارے لیے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس محفل میں آنے جانے کو قبول فرما لے، آپ کی خدمتوں کو قبول فرما لے، اور ہمیں توفیق دے زیادہ سے زیادہ دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی، اور منیر باپو کا ساتھ دینے کی، اور سرکار کی خدمت میں آگے تحفے ایصال ثواب پیش کرنے کی اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ الاسلام کا ایک شعر سن لو، تقریر ختم۔ کچھ نہ کچھ کرتے رہو، کچھ نہ کچھ کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے۔ کچھ نہ کچھ کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے۔ کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ بس تم کام کرو وہی کامیابی۔